تو موبائل پر الارم لگا کر سوتے ہیں کہ صبح ہمیں اٹھنا. یہ چیلنج ہی ہے, یہ چیلنج ہے قدرت کو کہ دیکھو میں اٹھوں گا, اس لیے الارم لگا کے سو رہا ہوں. اللہ کی ذات پر توکل رہنا چاہیے, لیکن بات ایک الگ ضمن میں چلی جائے گی. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں خصوصاً نوجوان حضرات سے, میرے دوستوں, کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اگلا پل, کسی کو یہ نہیں معلوم ہے دوسرا پل یا اس کا قدم اٹھ کر منزل مقصود تک پہنچ پائے گا. تو عزیزان گرامی, ہم لوگ کس اعتبار سے یہ جان کر کہ اگلا پل ہم جی پائیں گے یا نہیں, یا یہ جان کر کہ ہم جانتے ہیں کہ اگلا پل ہم جیئیں گے اور اس جگہ تک پہنچیں گے. اور اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اگلا پل نہیں جی پائیں گے تو آج ہی مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں اپنے سر کو جھکا. بہت اچھی ماں, بہت اچھا پیغام. میں مجرم ہوں آقا, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ. عزیزان گرامی, اور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اگلا پل ہمارے ساتھ کیسا ہوگا. اب یہاں پر جتنے حاضرین و حاضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کو حاضر و ناظر جانتے ہیں. کتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے رسول کو حاضر و ناظر جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہ میرا نبی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہمیں سن بھی رہا ہے. سبحان اللہ, سب کا عقیدہ ہے الحمدللہ. اب ایک سوال آپ تمام حضرات سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرے دوستو یہ بتائیے کہ ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے, میرا نبی ہمیں سن رہا ہے, میرا نبی حاضر بھی ہے, ناظر, وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, وہ ہمارے ہم اس سے. عزیزان گرامی, غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ آج جو ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ہے نشے, خصوصاً مسلمان. یہاں پر جتنے ہمارے نوجوان بیٹھے, آپ یہ بتائیے کہ کیا اپنے ماں باپ, بڑے بھائیوں, دادا دادیوں کے ساتھ آپ شراب نوشی, ایم ڈی ایم اے, کوکین, چرس, گانجا کیا پی سکتے ہیں؟ کیا اپنی ماں باپ, دادا دادی, بھائیوں بہنوں کے سامنے زنا کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں سے کوئی ایک فرد اپنے بزرگوں کے سامنے جن سے وہ محبت کرتا ہے کوئی ایسا غلط کام جو معاشرے میں قبول نہ ہو کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی, اپنے ماں باپ کی اتنی قدر اور ایک طرف یہ عقیدہ کہ میرا نبی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہمیں سن بھی رہا ہے, ہم نے اس نبی کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے؟ کیا پیغام ہے حضرت, زندہ باد. جب بھی شراب کا گلاس آپ پر آئے تو یہ دیکھ لینا کہ تمہارا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے. جب بھی زنا کی طرف اٹھنے لگے یہ دیکھنا کہ جب اس لڑکی یا اس لڑکے کے ساتھ رہو گے عزیزان گرامی, تم باپ کے سامنے تو نظریں نہیں ملا سکتے, تو اس مدینے والے آقا کے سامنے کیسے نظریں ملاؤ؟ اللہ اللہ, بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ باپ مسلمان تھا, دادا مسلمان تھا, تو آپ بھی مسلمان بن گئے. عزیزان گرامی, آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک کربلا کے واقعے کو جو 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے, ہم اس کے اس محرم کو ایسا سائیکل کرتے ہیں کہ 10 دن ہر پر شہادت نامہ ہوتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا, لیکن تم کو یہ معلوم ہے حسین صرف 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, حسین سے زیادہ بھی بڑا کوئی بھوکا اور پیاسا تھا. وہ کون سی ذات تھی؟ مدینہ منورہ. رسول دو عالم کی ذات ہے. رسول دو عالم ایک باغ کی طرف جا رہے ہیں, چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا ہے. جیسے ہی باغ میں بیٹھے ایک صحابی رسول آئے, اور جیسے ہی صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ, چہرے میں نقاہت کمزوری پڑی نظر آ رہی ہے,
آپ یہ کھجور تناول فرما لیں، آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ پر انگلی رکھ کر یہ کہتے ہیں آج 9 دن ہو گئے ہیں محمد نے کھانا نہیں کھایا، اللہ اللہ 9 دن ہو گئے اس محمد نے کھانا نہ کھایا۔ اور ایسے ہی ایک واقعہ تھا کہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، کھجور کے خوشے گرے، آپ رسول دو عالم نے اس باغ کے مالک سے اجازت مانگی کہ میں اس کو کھا لوں کیونکہ آج 6 روز گزر گئے ہیں میں نے کھانا نہ کھایا۔ خود فاتح کیے ہیں عزیزان گرامی تاکہ آپ مسلمان پیٹ کے بھر کھانا کھا خود ٹاٹ کے پیوند لگی چٹائیوں میں سوئیں تاکہ آپ گرم بستروں پر سو سکیں، خود ٹوٹے ہوئے مکانات میں رہیں تاکہ آپ محلوں میں رہ سکیں۔ عزیزان گرامی ہم اس کا بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ ہم اس کا بدلہ یہ دے رہے ہیں شراب نوشیاں مسلمان سب سے آگے، عیاشیاں مسلمان سب سے آگے، بد پرہیزیاں مسلمان یہ بتانا چاہیے کہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر امین صادق کوئی ہو ہی نہیں جس کا نبی ایسا ہے اس کی امت کیسی ہے۔ سمجھنے کی آپ خوب اپنے عقائد و نظریات میں پختہ بنیے اور بننے کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے ہمیں کہ ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر اگر چل رہے ہیں تو سچائی کے ساتھ چلیں۔ اگر ہم نے اپنے مرشد آپ کسی بھی چیز کے مرید ہوں، ہم نے اپنے مرشد کا اگر دامن تھاما ہے تو ان کے جو عقائد و نظریات تھے، ان کی جو افکار تھی، عزیزان گرامی ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگر حضور تاج الشریعہ کے ہم مریدین ہیں، اگر ہم حضور قائد ملت کے مریدین ہیں، اگر ہم اپنے بزرگان دین کے مریدین ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے عقائد و نظریات کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم، مسلک اعلیٰ حضرت قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ واہ 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 واہ، اپنی فکر کو بلند کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے اعتقاد کو مضبوط کرو۔ کسی مولانا گوگل سے نہ پوچھو بلکہ ان مفتیان شرع، ان علماء کرام کے پاس آ کر کیا پیغام ہے، واہ، اگر تم پوچھنا ہی چاہتے ہو تو گوگل ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ اصل میں دینی مسئلہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا پیغام ہے، واہ، تو وہ آپ کو بتائے گا جو اس نے فیڈ کیا ہوگا، یہ وہ بتائیں گے جو مصطفیٰ نے بتایا، یہ وہ بتائیں گے جو ہمارے بزرگ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس فیڈ کو لے کے نہیں چلنا ہے، اس فیڈ کو لے کر چلنا ہے۔ اور سیدھی بات میں تو سیدھا ایک جملہ، ایک دو بات یہی کہتا ہوا ہر وقت ہما دم عقائد و نظریات میں کسی سے سمجھوتا نہیں، واہ، اگر عقائد سے سمجھوتا کر دیا تو عزیزان گرامی آپ غدار رسول ہو گئے۔ آپ کا عقیدہ آپ کسی سے میچ آؤٹ کر کر اگر آپ سیدھا نکل گئے تو عزیزان گرامی ہم لوگوں کی محنتیں بیکار ہیں۔ جو آج خاندان کے خاندان لٹا دیے ہیں آل رسول نے، صحابہ کرام نے، اولیاء نے، بزرگوں نے، عزیزان گرامی ہم اس میں فیل ہو جائیں۔ صحیح بات، صرف 2 منٹ کی خوشی کو دیکھ کر، اپنے ویوز اور انسٹاگرام کی پاپولیرٹی کو دیکھ کر آج جو ہم فالس نریٹو جنریٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس جھوٹ پروپیگنڈے کے اوپر آج کرناٹک کے اندر کس طرح کا واویلا مچایا ہوا ہے۔ تاج الفقہاء حضور مفتی اختر حسین علیوی صاحب قبلہ نے ایک مسئلہ شرعیہ بتایا تھا، آ کر لوگ بتانے لگے کہ ہماری دھارمک آستھا کو ٹھیس پہنچ گئی۔ نہیں، جب مسئلہ شرعیہ تھا آ کر مفتی اختر حسین علیوی سے بیٹھ کر مناظرہ کرتے تب پتا چلتا تمہیں کہ دین محمدی ہے کیا۔ صحیح بات، بہت اچھا پیغام۔ اڑیسہ کے اندر اگر کسی کے افکار و نظریات حضور تاج الشریعہ یا حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ، حضور محدث کبیر سے میچ نہیں کرتے تھے، ہمت تھی تو سامنے آ کر بیٹھتے تھے۔ واہ واہ واہ، کیا پیغام ہے، واہ، بہت اچھا۔
ہم کہیں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، ہم میدان کے غازی ہیں، ہم 10 بائی 10 کے کمروں میں بیٹھنے والے چوزے نہیں کہ 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھنے میں بتا دے تمہارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے۔ ہم وہ ہیں جو ڈٹ کے پورے میدان میں کہتے ہیں ہماری کتابیں بھی بہت مضبوط ہیں، ہمارے جوتے بھی بہت مضبوط ہیں۔ اب سمجھنا تمہیں کہ کیسے سمجھو گے کتابوں سے یا جوتے۔ واہ، زندہ باد لاجواب، ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، عرس محیی ملت، جشن دستار بندی، استاد العلماء مفتی اعظم مراد آباد، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، شیخ طریقت، دیکھیے ہمارے درمیان شیخ طریقت، بزرگوں کو آنے دے، آپ لوگ بھیڑ نہ لگائیں، دیکھیے عمر، دیکھیے اس کا تقاضا، عمر کا تقاضا دیکھیے، حضرت کو اسٹیج آنے دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، صوفی